اور مومن ہی ان سے محبت رکھتا ہے اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے سنہری واقعات کو پیش کریں گے، جن میں ان تمام اہم ترین پوائنٹس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب اور کنیت کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آپ نے کتنی شادیاں کی اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے سال خلافت کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے اور کس طرح اور کس وقت شہید کیا؟ آپ کی شہادت کب ہوئی؟ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں؟ ان تمام اہم ترین پوائنٹس کو آج کی اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے اس ویڈیو کو صرف مکمل دیکھیں گے نہیں، بلکہ کمنٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی ضرور فرمائیں گے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ تو چلے آئیے آج کی اس قیمتی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی اور قریشی تھے۔ آپ کے والد سردار ابو طالب مکہ کی با اثر شخصیت تھے۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، مگر کنیت نام پر غالب آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دادا ایک ہی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ اس طرح والد اور والدہ دونوں ہی ہاشمی تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایسے شخص ہیں جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب حیدر، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو طالب اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی اور اعلیٰ معیار کی پرورش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ اس عظیم خاتون نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کا شرف بھی حاصل کیا۔ مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائی اور نماز جنازہ بھی پڑھائی، خود لحد میں اتارا اور برکت کے لیے تھوڑی دیر تک ان کی قبر میں لیٹے بھی رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے وقت سردار ابو طالب کے معاشی حالات اچھے نہ تھے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سایہ شفقت میں لے لیا اور ان کے بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس طرح ان کا بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزرا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، نہ شرک و بدعت کا ارتکاب کیا، اور نہ کسی رسم بد سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے دیا۔ جب ان کی عمر کم و بیش 10 سال تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں۔ ان کے بعد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اعلیٰ منصب کی خبر دیتے ہوئے نماز کی اہمیت واضح فرمائی، کفر و شرک کی مذمت کی اور توحید کا پیغام سنایا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن ان کو نماز پڑھتے ہوئے ان کے والد سردار ابو طالب نے دیکھ لیا، پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے صورتحال واضح کی تو سردار ابو طالب کا جواب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات ہی کا مشورہ دیتے ہیں، اس لیے یہ عمل جاری رکھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا۔ ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ شرکاء کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کی دعوت دی تو سوائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک نہ کہا۔ اور جب قریش کے اکابر مجرمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پروگرام بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے، ان نازک حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ یمنی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیریں، ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ محاصرین نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور بستر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جواب دیا، مجھے کیا معلوم۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر نکالا۔ وہ آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور کچھ دیر تک زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے کوئی سراغ مل جائے، مگر ناکام ہو کر چھوڑ دیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور 3 دن کے بعد ننگے قدم ہی مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء میں ہی قیام پذیر تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس حال میں وہاں جا پہنچے کہ راستے کے نشیب و فراز کی صعوبتیں جھیلتے جھیلتے ان کے پاؤں پھٹ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چچا زاد کا جس محبت اور تپاک سے خیر مقدم کیا ہوگا، اس کا صرف اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ بہرحال لشکر اسلام کا جھنڈا عموماً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہی ہوتا تھا۔ غزوہ تبوک میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا، اس لیے آپ اس غزوہ میں شرکت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان کی واپسی تک مدینہ میں ہی رہیں۔ اس کا ایک سبب اہل و عیال کی دیکھ بھال بھی تھا۔ منافقین نے ان پر طعنہ زنی کی تو وہ مدینے سے نکل پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین مجھے طعنہ دیتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ واپس بھیج دیا اور فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ اس وقت کے رویے اور رواج کے مطابق پہلے انفرادی جنگ ہوئی۔ مشرکین مکہ کی طرف سے ان کے 3 نامور بہادر عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے دعوت جنگ دی۔ ان کے مقابلے میں سیدہ عفرہ بنت عبید کے 2 بیٹے عوف اور معوذ نکلے۔ ان کے والد کا نام حارث تھا۔ تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ قریشیوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی جماعت سے ہیں۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو مد مقابل دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم مرتبہ لوگوں کو بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی تم بھی اٹھو۔ یہ تینوں شیر کی طرح لپکے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ واقعی ہمارے ہم پلہ ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی شروع ہوئی۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیعہ کا مقابلہ کیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو آنے واحد میں ٹھکانے لگا دیا۔ البتہ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا۔ بعد میں عتبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ اس طرح اسلام کی پہلی اہم لڑائی جسے الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ غزوہ بدر کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت عظیم الشان اعزاز ملا، اور یہ اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ رشتہ داری قائم کرنے کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ بے شمار شرفائے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ کر یہ اعزاز سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ سیرت نگاروں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بہترین انسان سے کیا ہے۔ جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری اور محبوب تھیں، اسی طرح مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بڑا ممتاز مرتبہ رکھتے تھے۔ ان کے نکاح کے وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب تھا۔ گرد و پیش کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر و رسوخ پھیل چکا تھا اور حالات انتہائی شاندار مستقبل کا پتہ دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح بڑی سادگی سے کیا۔ دستور کے مطابق ولیمے کا بھی اہتمام ہوا، جو کی روٹی، گوشت، کھجور اور پنیر سے ضیافت کی گئی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ بہترین ولیمہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس زیرہ تھی، اس کو فروخت کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود پڑھایا اور برکت کی دعا بھی فرمائی۔ شادی کے بعد زوجین کو نئے مکان کی ضرورت تھی، چنانچہ حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کا مکان ان کی نئی رہائش گاہ بنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے، اور 2 ہی بیٹیاں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئیں۔
جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی نہ کی، لیکن آپ کی وفات کے بعد متعدد شادیاں کیں۔ ان ازواج میں سے بھی اولاد ہوئی۔ آپ کے 11 بیٹے اور 17 بیٹیاں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواجی زندگی بڑی پرسکون تھی۔ اس گھرانے میں سادگی، تقوی، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کا خوف پایا جاتا تھا، اور ہر حال میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی بات ہو گئی تو مسجد نبوی کے صحن میں آ کر لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، تمہارا چچا زاد کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اتر جانے کی وجہ سے ان کی پشت پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے داماد کے جسم سے بڑی محبت سے مٹی جھاڑی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اجلس یا ابو تراب، ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ اسی کو اپنا پسندیدہ ترین نام قرار دے دیا۔ عمر بن عبد ود عرب کا مانا ہوا شہ سوار اور بہادر تھا۔ اس نے خندق عبور کر کے مسلمانوں کو للکارا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ ارے وہ تمہاری جنت کہاں گئی کہ جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم میں جو قتل ہو جائے گا وہ اس میں داخل ہوگا؟ میرے مقابلے میں کوئی شخص بھجواتے کیوں نہیں؟ اس موقع پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ عمر بن عبد ود نے پھر مسلمانوں کو للکارا اور ان کو دعوت جنگ دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پورے عزم کے ساتھ عرض کیا، بھلے ہی عمر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اجازت ملتے ہی میدان کارزار میں اتر گئے۔ عمر نے پوچھا، من انتا، تم کون ہو؟ جواب ملا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بولا، بھتیجے، تمہارے چچاؤں میں تم سے عمر میں کہیں بڑے لوگ موجود ہیں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چیلنج دیتے ہوئے فرمایا، مگر میں تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر یہ سن کر سخت غضبناک ہوا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اسے لڑائی کا چیلنج دے سکتا ہے۔ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے کودا، اس کی کونچیں کاٹی، اس کے چہرے پر مارا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گیا۔ واقعی وہ بہت بہادر اور شہزور تھا۔ دونوں میں زبردست ٹکر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا پلہ بھاری ہوا۔ انہوں نے اسے زیر کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ مسلمانوں نے خوشی سے نعرے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور جب گرد چھٹی تو عرب کا مانا ہوا بہادر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ذبح ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ خندق پار کر کے آنے والے مشرکین بھاگ کر خندق کے پار چلے گئے۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی وہیں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جنگ خیبر فتح ہوئی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات کو برحق سمجھتے تھے۔ ان کا ایک ثبوت غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعہ سے ملتا ہے۔ حاتب بن ابی بلتعہ جو بدری صحابی تھے، انہوں نے مکہ والوں کو خط دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس بدری صحابی نے ایک مناسب معاوضہ لے کر قریش کی ایک لونڈی کو یہ خط مکہ لے جانے پر آمادہ کیا۔
اور اس کے ہاتھ مکہ روانہ کر دیا۔ واضح ہے کہ انہوں نے یہ خط کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے ارسال کیا تھا کہ اس کے بدلے مکہ کے قریشی ان کے اہل خانہ کے ساتھ مناسب رویہ رکھیں، کیونکہ ان کے بیوی بچے قریش کے قبضہ میں تھے اور وہ کسی بھی وقت انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کی اطلاع بذریعہ وحی کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، مقدام، زبیر اور ابو مرثد غنوی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا کہ روضہ خاک پہنچو، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہے، وہ ہر حال میں اس سے واپس لے لو۔ یہ تمام حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر اس عورت کو گرفتار کر لیا، اس کے کجاوے کی تلاشی لی گئی مگر کچھ نہ ملا۔ لیکن ایمان اسی کا نام ہے کہ جب تلاشی کے باوجود کچھ نہ ملا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہم جھوٹے ہیں، تم خط نکالو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار کر تمہاری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی، اچھا اپنا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے اپنے بالوں کی چوٹی کھول کر خط ان کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرات خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ وہ اپنے چچیرے بھائی اور داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے بے حد خوش اور راضی تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ جن شخصیات کو غسل دینے اور قبر میں اتارنے کا شرف حاصل ہوا ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے مشیر خاص بھی رہے ہیں، اور خلافت عثمانی میں بھی حسب سابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون جاری رکھا، ان کی امامت میں نمازیں ادا کیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں خلافت سنبھالی وہ بڑا کٹھن اور مشکل ترین وقت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے باغی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اہل مدینہ کی ایک بڑی تعداد جن میں اہل حل و عقد بھی تھے، ان سب کی پرزور اپیل پر وہ خلافت سنبھالنے پر آمادہ ہوئے، ورنہ وہ خلافت کے خواہشمند نہ تھے۔ چنانچہ مورخین نے ان کا وہ خطبہ ہم تک پہنچایا ہے جو انہوں نے پہلے دن منبر پر ارشاد فرمایا تھا۔ ان کے الفاظ تھے، حضرات میں علل اعلان کہتا ہوں کہ خلافت تمہارا حق ہے، جس کے ثبوت تم کرو، اس کے سوا کسی اور کو اس پر حق نہیں ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 4 سال 9 ماہ پر محیط تھا۔ یہ سارا عرصہ قوم و پیش آپس کی لڑائیوں اور خارجیوں سے مقابلہ کرنے میں گزر گیا۔ خارجیوں کا فتنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ تھا۔ یہ شدت پسند گروہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اپنی انتہا پسندی کی تحریک میں یہ لوگ سب سے بڑی رکاوٹ 3 اشخاص کو سمجھتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہم۔ ایک دن اس قوم کے 3 بدبخت اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے طے کیا کہ ان تینوں کو ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت مسجد میں شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ طے کر لی اور اپنے اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر کی نماز کے لیے نہ جا سکے، ان کی جگہ خارجہ بن ابی حبیب نے نماز پڑھائی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر زخم گہرا نہ تھا، اس لیے آپ بھی بچ گئے۔ مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم نے، جو دنیا کا سب سے بدبخت ترین انسان تھا، فجر کی نماز کے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اسے قید رکھو مگر اذیت نہ دو، اگر میں زندہ رہا تو خود دیکھوں گا کہ معاف کروں یا کوئی سزا دوں، ہاں اگر میں فوت ہو جاؤں تو اس کو مار ڈالنا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی عبد المطلب،
میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ خبردار، میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کو نہ مارنا۔ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگاہ رہو کہ میرے قاتل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوئی۔ شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجرم کو قید سے نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے بارے میں بڑا شدید اختلاف ہے کہ ان کو کس جگہ پر دفن کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 586 احادیث کو روایت فرماتے ہیں۔ مورخین نے اولاد کی تعداد بھی مختلف لکھی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 4 بیٹے اور 17 بیٹیاں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 21 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں، اور ان کے خاندان میں ایک سندھی لڑکی بھی آئی جس سے زید بن علی پیدا ہوئے۔ معزز ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ اور اگر آپ اسی طرح کے علمی تحقیقی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملیں گے اگلی ایک اور معلوماتی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔